حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے متعدد معجزات عطا کیے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ معراج ہر دور کے اندر اس دور کے سوالوں کا جواب ہے. تو اس کی ترتیب بھی دیکھ لیجئے، اس کی ترتیب بھی کتنی خوبصورت ہے. وہ بالکل سائنسی ترتیب ہے. یہ جو آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا ہے، تو اس کو ہمارے روزمرہ میں سفر کہا جاتا ہے، سیر کہا جاتا ہے، آمد و رفت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ٹیکنیکل زبان کے اندر اس کو، فنی زبان کے اندر اس کو، سائنس میں، فلسفے میں اس کو حرکت کہا جاتا ہے. اور حرکت پر کئی سوال ہمارا فلسفہ کرتا ہے. جدید سائنس کہ جب حرکت ہوئی ہے تو خود بخود نہیں ہوئی، کسی نے حرکت دی ہے تو ہوئی ہے. یعنی یہ مائک اور یہاں سے اگر یہاں آ گیا ہے تو یہ ہاتھ تھا جس نے اس کو کھینچا، آج خود نہیں ہوئی حرکت. تو حرکت کے لیے کوئی محرک چاہیے جس نے حرکت دی ہے، اور جس کو حرکت دی جا رہی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں کہ اس نے حرکت کی ہے. محرک کون ہے، متحرک کون ہے، پھر حرکت کب ہوئی ہے، پھر حرکت کہاں سے ہوئی ہے، حرکت کہاں تک ہوئی ہے، وجہ حرکت کیا ہے، زمان حرکت کیا ہے. یہ سارے سوال فلسفہ اٹھاتا ہے. کوئی معمولی حرکت ہوتی. اب ذرا اس آیت کریمہ کو آپ اس تناظر میں دیکھیں تو محرک کون ہے، سبحان الذی اسرا، اور متحرک کون ہے، بعبدہ. زمان حرکت کیا ہے، لیلن. مبدأ حرکت کیا ہے، من المسجد الحرام. منتہائی حرکت کیا ہے، الی المسجد الاقصی. وجہ حرکت کیا ہے، لنریہ من آیاتنا. تو اس ایک آیت کریمہ کے اندر، ویسے میبزی اور ہماری جو فلسفے کی ابتدائی کتابیں ہمارے طلباء بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ساری ابحاث کی ہیں کہ حرکت بطی بھی ہوتی ہے، حرکت سری بھی ہوتی ہے، وہ ذاتی بھی ہوتی ہے اور عرضی بھی ہوتی ہے. یعنی کئی اعتبارات سے قسم حرکت کی. اس میں ایک قسم ہے حرکت ذاتیہ اور ایک حرکت عرضیہ. مثال کے طور پہ میں چل کے جہاں سے آیا ہوں یہاں تک آیا ہوں، یہ میری حرکت ذاتی تھی. لیکن میں آیا ہوں تو میرا کوٹ بھی میرے ساتھ آیا ہے، تو یہ تو چل کے نہیں آیا، لیکن جتنی رفتار سے میں اتنی رفتار سے ہی آیا. تو میری حرکت جو تھی وہ ذاتی تھی، اس کی حرکت عرضی تھی. اب معراج کا جو واقعہ ہے فلسفے کے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، تو یہ حرکت بالذات تھی یا حرکت بالعرض تھی. اچھی طرح سمجھیں کہ اس کے کئی مراحل ہیں. یہ مجموعہ ہے حرکت عرضیہ کا اور حرکت ذاتی. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور تو براق پہ تھے. براق کی ذاتی حرکت تھی، حضور کی حرکت بالعرض تھی. حضور تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے، حضور تو بیٹھے ہیں. یہ تو براق کی رفتار ہے. اور براق کی رفتار کتنی تھی، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور براق سر سے لے کر پاؤں تک نور تھا.